بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وقت ایسی چیز ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور زندگی کے ایک ایک دن کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کے لیے نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ جو لوگ کچھ کر لینا چاہتے ہیں زندگی میں، وہ سب سے پہلا کام وقت کی ترتیب بناتے ہیں کہ ہماری مشغولی کے اعتبار سے 24 گھنٹے ہمیں کیسے گزارنا ہے، کن کن کاموں میں کتنا وقت لگانا ہے۔ تو کام کی ترتیب میں اہم اور غیر اہم، کیونکہ جو آدمی وقت کی قدر کرتا ہے وہ تو بیکار کام کرتا ہی نہیں ہے، اس سے تو اپنے کو بچاتا ہے۔ لیکن جو ترتیب بناتا ہے اس میں شیطان شامل ہو کر غیر اہم کو اہم بتانے کی کوشش کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے، اور جو بہت اہم چیز ہوتی ہے اس کو بعد میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ غیر اہم میں وقت زیادہ لگ جائے تو اہم کام باقی رہ جائے۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اول تو ترتیب نہیں بنانے دیتا، بنانا بھی ہو تو پھر یہ چال چلتا ہے اہم اور غیر اہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اگر ہم اپنے قابو میں کر لیں، ایک تو یہ کہ ہمیں سونا جلدی سے، جلدی سونا جلدی اٹھنا، ہم اپنا معمول بنا لیں گے تو بہت آسانی سے جی سکتے ہیں، اور اس وقت کو ہم کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ عمرے کے سفر میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی مدینہ پاک میں، تو وہاں جاگنے کا بہت رواج ہے سعودی میں، اور خاص طور سے جدہ، مکہ، مدینہ، یہاں تو ہم لوگ گئے بھی ہیں، جانتے ہیں بہت دیر دیر تک رات میں جاگتے ہیں لوگ۔ اس لیے کھانے کی دعوت کوئی کرتا ہے تو فجر ناشتہ نہیں کراتا اور ظہر کے بعد کھانا نہیں کھلاتا، کھانا رات کی ہی بات کرتا، اور یہ رات کا کھانا مہمان جس کو بلاتا ہے اس کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، بہت وقت جاتا ہے، اور جو کھلاتا ہے اس وقت بھی جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کرے ہماری ترتیب صحیح ہو جائے۔ تو پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو بڑا ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کا، اس میں بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے کسی نے تعارف کرایا تو انہوں نے کہا کل ہاسپٹل میں آ جاؤں۔ میں وہاں گیا، وہاں انہیں سب رپورٹ وغیرہ نکلوایا، سب چیک کیا، اور کہا کہ شام کو گھر پہ آؤں گا تو مجھ سے لے لینا، میں بتا دوں گا کیا کرنا ہے۔ اب ہم لوگ عشاء پڑھ کے حرم سے گھر واپس پہنچے، اور پھر اطمینان سے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر وہ بالکل پڑوس میں ہی تھے، تو وہاں رپورٹ لینے پہنچے، گھنٹی بجائے تو ایک 15-16 سال کا بچہ آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا، اور یہ کہا کہ ہمارے یہاں سب لوگ سو گئے۔ بڑی شرمندگی ہوئی، معافی مانگا۔ دوسرے دن جب صبح میں رپورٹ لیا تو بھی کہا کہ معاف کر دیجئے، بہت زحمت ہوئی آپ کو، آپ کے بچے کی نیند خراب ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، اور کبھی مغرب سے پہلے کھا لیتے ہیں، اور عشاء پڑھ کر فوراً سو جاتے ہیں۔ اسی جگہ جہاں اتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، کیا کریں، یہاں کا ماحول ایسا ہے، اسی ماحول میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کی اس طرح قدردانی کرتے ہیں۔ ہم نے ہی نہیں طے کیا ہے، اس لیے ہم طے کر لیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے۔ اس لیے پہلے سونے کا وقت طے کر لیں، پھر کتنے گھنٹے سونا ہے یہ طے کر لیا، اتنے بجے اٹھنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ غروب کے 2.5 گھنٹے کے بعد سو جاتا ہوں، اور طلوع سے 2.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ زندگی کا یہی معمول ہے۔ تو یہ سب ہمارے بس میں اللہ نے رکھا ہے، ہم کرنا چاہیں تو یہ سب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ایسا نہیں۔ اور سننے کے بعد کسی زمانے میں کچھ چند سال پہلے، یعنی میں سمجھتا ہوں شاید 15 سال بعد پرانی ہوگی، کہ اس وقت کے متعلق بہت بیان ہوا
تو کئی مجلسوں کے بعد میں نے سوال کیا کہ بھائی یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اس پر کوئی عمل بھی کر رہا ہے یا یوں ہی بیان ہم کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں؟ تو ایک نوجوان عالم اٹھے، انہوں نے اپنی کارکردگی، اپنے اصول ضابطے جو وقت کے متعلق بنایا تھا انہوں نے سنایا. ساتھ ساتھ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ویسے پہلے سے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا، لیکن ترتیب کوئی نہیں تھی. ترتیب بنانے کے بعد پتہ چلا کہ ہم نے بہت سا وقت ضائع کیا ہے، کیونکہ ترتیب بنانے کے بعد جتنے کام کرنے لگے وہ بہت کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ مجھ کو بھی نفع ہو رہا ہے اور میرے گھر والوں کو بھی نفع ہو رہا ہے. اور مجھے تو گھر میں اہلیہ کو اور بچوں کو پڑھانے کا کبھی خیال بھی نہیں تھا، اور میں اپنی مشغولی میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں بچتا اور میں وقت تو ضائع بھی نہیں کرتا. لیکن جب ترتیب بنا دیا وقت کی تو پتہ چلا بہت سا وقت ضائع ہوا، اور اب اس وقت سے بہت زیادہ فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی پوری ترتیب سنایا جسے سن کر جی خوش ہوا. اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا. کرنے والے کر سکتے ہیں، ہمارا ارادہ نہیں ہوتا. ہم کبھی ایسی بات سنتے ہیں تو ہمارے جذبات بنتے ہیں، نہیں ہم بھی کریں گے، بہت اچھی بات، بڑے کام کی بات ہے، ہم بھی کریں گے. لیکن 2-4 دن یہ جوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی ترتیب نہیں بن پاتی. ہم ہمت کر لیں، طے کر لیں اور اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ پاک سے دعا کر لیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں 1 مہینہ تقریباً یا کچھ کم زیادہ میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں اور مجھے اس سے بہت نفع ہو رہا ہے. آپ حضرات بھی اس سے نفع اٹھا لیجئے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہ پاک میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں اس ترتیب میں کیسے بناؤں، آپ میرے دل میں ڈال دیجئے، آپ میرے دل میں ڈال دیجئے. یہ دعا مانگ لی جائے، پھر دعا مانگ لیا، پھر درود پڑھ لیا. 1 دن، 2 دن، 3 دن. اس کے بعد محسوس کریں گے کہ ذہن میں اس طرح کی باتیں آنے لگیں جس سے ہماری وقت کی اچھی ترتیب بن سکتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات کو سونا اور صبح جلدی اٹھنا. صبح کے وقت میں برکت ہے، ہم طے کر لیں، ہم بھی صبح صادق سے کچھ پہلے اٹھ جائیں گے. جب جلدی سو جائیں گے تو جلدی اٹھنا اپنے آپ عمل میں آ جائے گا. اس کے لیے پھر ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں. ہم جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھنے کے لامحالہ اٹھیں گے، کتنا سوئیں گے. اور پھر طے کر لیا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی کہ اللہ تعالی ہمیں جلدی جگہ بھی دیں گے. تہجد کی کچھ نفلیں، کچھ رکعتیں، نمازوں کے ساتھ اللہ کا پاک کلام، کچھ ذکر، کچھ دعائیں. اشراق تک کا اگر وقت طے کر لیا کہ ہم اتنا کچھ کریں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. کچھ دن تجربہ کر کے دیکھ لیں. بغیر ترتیب کی تو زندگی گزر گئی، اب کچھ دن ترتیب والی زندگی پر زندگی گزار کے دیکھ لیں. جس طرح سے صبح اٹھ کر ناشتہ نہ ملے تو جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی صبح اٹھ کر ان اعمال کو نہ کیا جائے جو ہم نے عرض کیا کہ کچھ نفلیں ہیں، تلاوت ہے، تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، دعائیں ہیں. یہ روحانی غذا ہے. روحانی غذا نہ ملنے سے روح کمزور ہوتی ہے. اگر اس کا وقت طے کر لیں گے، کبھی آگے پیچھے کسی وجہ سے ہو گیا تو کتنی سہولت اللہ نے دیا ہے، شریعت نے کتنی آسانی کر دیا ہمارے لیے کہ جو صبح کے تمہارے اعمال ہیں اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو تم زوال سے پہلے پورا کر لو. کتنا لمبا وقت مل گیا ہمیں. چھوڑنا نہیں ہے قصدن، کسی مجبوری سے چھوٹ گیا ہے تو زوال سے پہلے پورا کر لیا جائے. تہجد اگر قضا ہو گئی ہے تو زوال سے پہلے پڑھ لیں. لیکن اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلا اگر تلاوت رہ گئی ہے
اور زوال تک موقع نہیں ملا تو سونے سے پہلے پوری کر لیں گے۔ شریعت میں تنگی کہاں ہے؟ شریعت میں تو بہت آسانیاں ہیں، شریعت تو آسانی کے لیے ہی دی گئی ہے اور نفع اٹھانے کے لیے دی گئی ہے۔ اس لیے ہم ترتیب بنا لیں۔ یہی 24 گھنٹے جو ہمیں ملتے ہیں، یہ سب کو یہی 24 گھنٹے ملتے ہیں، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، نوکر ہو، سیٹ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو یہی 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ لیکن اللہ والے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، تو اسی میں بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، تعجب ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنے کام کیے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ابو الوفا ابن عقیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے اس ایک بندے نے 80 فنون کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ ایک فن نہیں، 80 فن۔ ان کی ایک کتاب 800 جلدوں میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی کتابوں میں یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ بتائیے، 80 فن پہ کتاب لکھا، اور ایک کتاب، ایک مضمون کی کتاب 800 جلدوں میں ہے، تو کیسے لکھا؟ کہاں سے وقت آیا؟ وقت کی قدر کرنے سے، نعمت کی قدر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ کسی بھی نعمت کا جب صحیح استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ جیسے کرنے والے کر کے چلے گئے تو یہ دروازہ بند نہیں ہوا، کبھی دروازہ بند ہو گیا اب کوئی نہیں کر سکتا، نہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے حالات کے اعتبار سے صبح کی ان اوقات کا ایسا صحیح استعمال کر لیں گے، پھر اس کی برکتیں دن بھر کے کاموں میں ہمیں دکھائی دے گی، اور ہم جو کام نہیں کر سکتے تھے وہ سب کر لیں گے۔ ہم روز کا صرف 1 گھنٹہ بچا لیں تو ہم قرآن پاک سے ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، ہم 1 گھنٹے میں مختلف قسم کی کتابیں علماء سے پوچھ کر 10 منٹ کا مطالعہ کر لیں ان کے سامنے، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر، تو بہت سارے مسائل اور بہت ساری حدیث اور بہت سارے وہ واقعات جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، وہ سب ہمیں مل جائے گا صرف 1 گھنٹے کے اندر۔ اور ترتیب بنا لیں گے تو 1 گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ ہم اپنا نظام الاوقات بنا لیں، یعنی ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری ترتیب ایسی بنا دیجئے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ نفع اس زندگی سے اٹھا سکیں۔ اور مانگنے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، وہی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ اللہ کی عطا کے خزانے کی چابی مل گئی ہے، اور اس خزانے سے جن نعمتوں کو حاصل کر لیا اس کے بڑھانے کی بھی ایک چابی مل گئی، اور اس کے باقی رہنے کی بھی ایک چابی مل گئی۔ شریعت نے تو بہت کچھ دیا ہے ہمیں، ہم لیتے کہاں ہیں؟ یار ہمارا رحمین کہہ کر خزانے کی چابی استعمال کیا، اور جو چاہیے تھا وہ مانگ لیا اور مل گیا، تو ایک نعمت مل گئی۔ اب اس نعمت کو بڑھانے کے لیے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو نعمت بڑھ گئی، اور اس نعمت سے اور بہتر مل جائے تو اس لیے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تو اس سے اچھی نعمت مل گئی، بہتر نعمت مل گئی، یعنی سب سے اچھی نعمت مل گئی۔ اس لیے ہم جہاں زندگی کے اوقات کو ادھر ادھر عبث کاموں میں نہ صحیح، ایسے کاموں میں، بیکار کاموں میں نہ صحیح، مگر ایسے کاموں میں جس میں کم وقت میں کیا جا سکتا ہے، ترتیب نہ بنانے کی وجہ سے اس میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، ہم غور کر لیں اپنے بارے میں، آپ بھی غور کر لیں، سب ہو سکتا ہے۔ اور کسی کام کو جب کل پہ ٹال دیں گے تو کبھی نہیں ہوگا۔ شیطان اسی کی کوشش کرے گا کہ ہر ترتیب جب بن جائے گی تو پھر وہ کہے گا آج نہیں کل کبھی زندگی میں آتا ہی نہیں۔ کل تو بچوں کے ساتھ بہانے بازی ہوتی ہے، کھلونا کل دلا دیں گے، فلاں چیز تم کو کل لا کر دے دیں گے، یہ تو بہانے بازی ہے۔ اسی طرح نفس ہمارے ساتھ بہانہ باندھتا رہتا ہے اور ہم اس کے شکار ہوتے رہتے ہیں، کل کر لیں گے کل کر لیں گے۔
اور جس وقت جس عمل کو طے کیا گیا ہے جب ہم کرنے کا وقت آئے گا تو نفس شیطان ایسی سستی پیدا کریں گے، ایسے ایسے عذر کھڑا کریں گے تاکہ آج چھوڑ دو، لیکن اس دن ہم اپنے آپ کو طے کر لیں، اللہ سے مانگے، نفس سے لڑائی کریں، بہلا پھسلا لیں، لڑائی نہ کریں، نفس کو بہلا پھسلا لیں کہ آج کر لے، کل تیری بات سنی جائے گی۔ پھر ایسے ہی اسے روز کل پہ نفس کے تقاضے کو ٹالتے رہیں اور اپنے نظام الاوقات پر پابندی سے عمل کرتے رہیں۔ آپ خود ایک مہینہ، چند مہینہ گزرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بہت کچھ پا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حرام اعمال اور حرام رزق یہ بہت معنی بنتے ہیں اچھے کام میں، اس لیے بہت دعا مانگنا چاہیے۔ حرام کام سے تو روز توبہ کر لینا چاہیے کہ توبہ کرتا ہوں، معاف کر دیجئے، اور حلال رزق کماتے بھی ہیں تو بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم حلال کھا بھی رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، اس لیے اس دعا کی پابندی کر لی جائے۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اپنی زبان میں مانگ لیں، اے اللہ ہمیں حلال رزق دیجیے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ مانگنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔